ویلکم بیک ناظرین، ڈیبیٹ کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمایوں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا ہے، وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کی دعوت دی ہے، دوسری طرف یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اپوزیشن بھی متحد ہو گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ساتھ مل گئے ہیں، تو کیا اس کے کانسیکوینسز نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ دو چیزیں ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں۔ ایک ہے کہ ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ یا ہم لوگ اپنے مطلب کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ فار ایگزامپل، میں کہوں کہ یار مجھے یہ سیٹیں دے دو، آپ کہیں کہ آپ مجھے یہ سیٹیں دے دیں اور ہم اس کے لیے کر لیں، یا کسی جگہ پہ کوئی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جیسے شیلا رضا صاحبہ یا باقی سب بھی جو بات کرتے ہیں، ہم ان پرنسپل یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے، دیکھیں پاکستان 79 ایئرس ہو گئے ہیں، ہمارے آس پاس کے ممالک ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ تو ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، اور جینوئن طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں پیچھے رہ گئے۔ اس میں جو ایک چیز ہے جو باقی ملکوں سے ہماری فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، جس کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ وہاں ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں، دیٹ از ایوری بڈی ایکسیپٹ دیٹ تھنگ، اور ہم لوگوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایک جو 1970s والا جو فری اینڈ فیئر ہوا تھا، اس کا جو رزلٹ ہوا تھا، اس رزلٹ کے برعکس کسی اور کو حکومت دے دی تھی، جس کے آدھی سیٹیں تھیں اور جس کی ڈبل تھی اس کو نہیں دی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اور اس کے بعد سے کبھی سیدھا الیکشن ہوا ہی نہیں، ہمیشہ مینیپولیٹ ہوا ہے، چاہے وہ 80s میں تھا، 90s میں تھا، 2000 میں تھا، یا آج کل بھی ہے، جو بھی ہے، اور اس کی چیز بڑھتی جا رہی تھی۔ تو کیا ہم لوگ مل کے، کیا پیپلز پارٹی، کیا تحریک انصاف، کیا مولانا فضل، یہ تین مل کے ہم فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ایک جینون کوشش نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر میرے لحاظ سے میں تو یہ کہوں گا کہ پھر چونکہ جب آپ میرٹ نہیں ہوگا نا، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ نہیں، تو اس جینون کوشش میں اگر پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ہم نے کو تو سب ہم نے کچھ تو ہماری جو بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن کی ہوئی ہے، اس میں تو ہم لوگوں نے اس چیز کو خیر مقدم کیا، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ آؤ اور سارے کریں، اب وہ چیز کو آگے چلے۔ لیکن شیلا دیکھیں صاحبہ، بات، یہ لوگ اگر آپ کو آفر کریں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ساتھ آئیں، تو آپ لوگ جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، الٹی گنتی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ول یو جوائن دا ہینڈز؟ دیکھیے، جو نیشنل اسمبلی کا فرسٹ ڈے تھا، فرسٹ اجلاس، فرسٹ ڈے، جی جی، اس میں چیئرمین بلاول نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ جناب ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، کیونکہ ہمارا نمبر اتنا ہے کہ نہ نون لیگ ہمارے بغیر حکومت بنا سکتی ہے، نا پی ٹی آئی، کہ وہ حکومت بنائے، لیکن انہوں نے نہیں بنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کانٹیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ جی اور درمیان میں اگر میں یاد رکھوں تو ایک دفعہ چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی بیچ میں ڈائلاگ میں کچھ شامل ہو سکتے ہیں، کہ ہم بھی کوئی سالیسی کر سکتے ہیں اگر حکومت اور یہ بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ڈائلاگ ہوئے بھی، عرفان صدیقی مرحوم زندہ تھے تو پھر وہ آگے نہیں چل سکے، جس میں پیپلز پارٹی بیٹھ بھی رہی تھی۔ اب جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی یہی ہے کہ ہم نے جو پہلی بات کی ہے اپوزیشن سے، وہ اپوزیشن کے کردار کی بات کی ہے کہ بھائی آپ اگر حکومت کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ، تو آپ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی آر میں نہیں ہوتے، کورم نشاندہی کر دیتے ہیں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر نکل گئے، تو آپ اپنا کردار تو ادا کریں، آپ لیجسلیشن میں آئیں، آپ سارا دیکھیں۔ اور لیجسلیشن حکومت کا رائٹ ہے، لیکن اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں، سب کچھ ہیں، وہ آتی ہیں اور اسے اسٹرانگ کرتی ہیں، جی، تو یہ زیادہ اچھا کردار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو پہلے مرحلے پہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے آئیں گے، تو لیکن پارٹیز کو اپنا کام تو کرنا ہے نا، جو جہاں پہ ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ شمیلہ صاحبہ، یہ لوگ آپ کے خلاف کورٹ جا رہے ہیں اور وہ کنٹمپٹ کیس میں جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے
کورٹ کی ہدایات کو وہ من و ان تسلیم نہ کیا، نہ ہی اس پہ عمل درآمد کیا. دیکھیں ہم بھی دیکھیں کورٹ نے ان کے علاج کی جو بات کی ہے، ڈاکٹرز نے ان کی ہمشیرہ ساتھ تھیں، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ ساتھ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کا مکمل چیک اپ کیا ہے. امراض قلب، امراض چشم، شعبِ چشم کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیا ہے، اور پروفیسر آف میڈیسن نے ان کو چیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو فٹنس کا سرٹیفکیٹ دے کے کہ وہ ٹھیک ہیں، اور جو خدشات تھے الحمدللہ اس سے بانی باہر ہیں. اور یہی رپورٹ ہم جو ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شفا ہاسپٹل کے باہر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کس طرح سے میس کریٹ کیا گیا تھا، کس طرح سے، مطلب یہ بانی کی صحت کا معاملہ ہے، یہ عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، ہمیں ان کی صحت بھی اور جان بھی دونوں عزیز ہیں. کوئی ان کے کارکنان کی پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو راول پنڈی میں ان کے کارکن ہیں انہوں نے کس طرح سے پستول کا استعمال کیا بے دریغ. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی کے لبادے میں جو ہے وہ جا کر کسی کی جان کو نقصان پہنچائے. یہ انتظامی امور ہے، حکومت نے انتظامی امور کو بھی دیکھنا ہے. ہمایوں صاحب، آپ لوگوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ آپ شفا ہاسپٹل کو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں استعمال کریں گے. وہاں پہ اتنا رش بن گیا، حکومت کو ایک جواز مل گیا کہ سیکیورٹی نہیں تھی، انہوں نے اس وجہ سے انہیں پیمز لے گئے. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں I'm sorry، مجھے سمجھ نہیں آتے کہ میں الفاظ کو اچھے طریقے سے کیسے ادا کروں کہ میں کہوں کہ جی جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس جھوٹ کے لفظ کو غلط بیان نہیں کہوں، تب بھی وہ جھوٹ ہی ہے، فلانا ہے. لیکن نمبر 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا تھا جو ججمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا: the prisoner shall within the next 2 days be shifted to Shifa International Hospital. Was prisoner shifted to Shifa International Hospital? No. وہاں پہ جو لوگ تھے 1 کلومیٹر تک، یہ وہاں پہ سب نے کہا، جتنے بھی رپورٹرز تھے سب نے کہا 1 کلومیٹر تک کوئی شخص نہیں تھا، 1 کلومیٹر تک کوئی شخص نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اینڈ ون آف دا پرزنر سسٹر نیملی ڈاکٹر عظما خان shall be permitted to remain associated with the prisoner medical examination and treatment. ڈاکٹر فیصل سلطان کو انہوں نے بھیجا ہے شفا میں، اور ڈاکٹر عظما صاحبہ کو انہوں نے بھیجا ہے پیمز میں. اچھا، پیمز میں انہوں نے کہا ہے کہ سارے جو چیک اپ وغیرہ ہوگا بورڈ بیٹھے گا وہاں پہ. ان لوگوں نے کوئی ایگزامینیشن ایز سچ، دیکھیں ایگزامینیشن یا انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے نا، کسی بھی ڈیزیز کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. جب آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہے، کیا ان کا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، کیا ان کا کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے، کیا ان کا کوئی اور چیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. جو ڈاکٹر عظما صاحبہ بتا رہی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ صرف ان کی آنکھ کا چیک اپ ہوا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا چیز پرسکرائب کی ہوئی تھی. خان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون سے ڈراپس استعمال کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہاں میری آنکھ، جو عظما صاحبہ نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہاں میری آنکھ پہلے سے بہتر ہے. یہ اچھا شکر کی بات ہے. دیکھیں ان کا بلڈ پریشر سیٹل ڈاؤن ہے، لیکن اگین میں رپورٹ کو ریفر کروں گا. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کو ایک قسم کا، جب بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے خلاف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. یہ ایک قسم کا ٹیکٹکس ہوتی ہے جو لوگوں کو ٹارچر دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹارچر پہ آپ نے ٹارچر کی بات کی، اس سے قبل جو پریس کانفرنس کی گئی ہے عظما خان صاحبہ کی جانب سے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ قید تنہائی کی بات کرتی ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے.